Assalamu alaikum. I am 62. The problem with me is that I lose my concentration in my prayers. Even I sometimes feel bedroom in my prayers. What should I do, sir? اور دیکھیں یہ آگے بھی کچھ بورڈم. علی بھائی یہ بتائیں وقت زمانہ اور فاصلے تعلق کے ساتھ کس طرح سکڑتے ہیں اور کس طرح پھیلتے ہیں، اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل بتا دیں. یہ لوگوں کو آواز نہیں آئی پھر سے ذرا بلند آواز سے. جی وقت زمانہ اور فاصلے تعلق کے ساتھ کس طرح سکڑتے ہیں اور کس طرح پھیلتے ہیں، اس کے بارے میں کچھ وضاحت فرما دیں. صحبت کے اوپر دن مصحب اس بندے سے زیادہ اونچی بات صرف ایک درویش نے کی، وہ ہیں تاجدار اجمیر شریف. انہوں نے صحبت کے اوپر جو بات کی ہے نا، وہ تو اس تک کوئی پہنچ ہی نہیں سکتا. انہوں نے کہا ہے کہ نیک صحبت جو ہے، یہ میں اس بچے کے سوال کا جواب دے رہا ہوں، نیک صحبت جو ہے وہ نیکی سے بہتر ہے. نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھنا جو ہے نیکی کرنے سے بہتر. وہ کیا شعر یک لہجہ یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت بیریا. 100 سالہ طاعت یعنی کہ 100 سالہ عبادت، اگر 100 سال بندہ نمازیں پڑھے خلوص دل کے ساتھ، اس سے بہتر ہے کہ چند سیکنڈ کے لیے کسی ولی اللہ کے پاس بیٹھ. جی اسی مضمون کا مولا روم جی ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا، ہر کے خواہد ہم نشینی با خدا، او نشینت در حضور اولیاء. جناب یہ شریعت کا سوال کرنے والے، اس شعر کا اگر ترجمہ کیا جائے نا تو وہ شریعت والے ناراض ہو جاتے. پتہ ہے اس کا کیا ترجمہ ہے؟ اگر تو اللہ کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہے نا، کسی اللہ والے کے ساتھ بیٹھ. اب شریعت والا تو کہے گا کہ اللہ والے کو تو نے اللہ سے ملا دیا، تو یہ تھوڑا سا فرق آ جاتا. درویشوں کی لغت اور ہوتی ہے اور علماء کرام کی لغت جو ہوتی ہے وہ اور. ارے بھائی یہ ایک صاحب ہے بابا جی کے نام سے. السلام علیکم. I am 62. The problem with me is that I lose my concentration in my prayers. Even I sometimes feel bedroom in my prayers. What should I do, sir? اور دیکھیں یہ آگے بھی کچھ بورڈم. کل مجھ سے نا دربار شریف پہ میں بیٹھا ہوا تھا، کون صاحب ہے وہ آئے نہیں آج، جنہوں نے مجھے بور ہونے کا سوال کیا تھا. ندیم نے کیا تھا. ندیم ہمارے ایک بھائی ہیں دربار شریف پہ ملتے ہیں، تو انہوں نے کہا مجھے علی بھائی کبھی آپ بور بھی ہوتے ہیں؟ میں نے کہا یار میں اس سوال کا جواب تو بعد میں دوں گا، لیکن اس لفظ سے نا مجھے ایک گورے کا بڑا خوبصورت فکرہ یاد آ گیا، وہ سن لو. تو انہوں نے کیونکہ پوچھا ہے نا، اور وہ گورا جو تھا نا خطابت میں بڑا نام رکھتا تھا. یعنی کہ جب وہ تقریر کرتا تھا نا تو مجمع کو جو ہے وہ جسے پن ڈراپ سائلنس کہتے ہیں نا، مجمع جو تھا وہ تب بخود ہو جاتا. تو اس نے تقریر کرنے کے فن پہ کو ایک جملے میں بیان کر دی، اور اس کی انگلش بھی ذرا انگلش پہ بھی غور کیجیے گا، اور جو لوگ انگلش سمجھتے ہیں بعد میں اس کا ترجمہ بھی کرتا ہوں. اس نے کہا اف یو فیل ٹو اسٹرک آئل ان فرسٹ 2 minutes، کہ اگر آپ پہلے 2 منٹ میں تیل تک نہیں پہنچتے
تیل آپ کو پتہ ہے زمین کی گہرائی میں ہوتا ہے. اگر پہلے 2 منٹ میں آپ کو تیل نہیں ملتا, if you fail to strike oil in first 2 minutes, stop boring. پھر بورنگ کرنا بند کر دیں, مزید بورنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بور کیا جاتا ہے نا سوراخ کرنے کو. اس نے کہا جی پہلے 2 منٹ میں اگر تیل نہیں نکلا, یعنی کہ پہلے 2 منٹ میں آپ کا مجمع جو ہے وہ دم بخود نہیں ہوا, تو پھر آپ مزید بور کرنا بند کریں, نیچے آ جائیں. یہ اس نے, میں نے کہا بور کا, تو بہرحال انہوں نے بھی بور کا لفظ استعمال کر دیا. تو ایسی کوئی بات نہیں ہے. یہ بابا زرق کا مشہور ایک فکرہ ہے کہ نماز فرض ہے, کیفیت فرض نہیں ہے, اور نماز فرض ہے, کنسنٹریشن فرض نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو آپ کو یہ کسی کو آئندہ بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ نماز میں مجھے کوئی کسی قسم کا مسئلہ پیش آتا ہے. کسی کو گواہ مت بنائیں اس بات پہ, ٹھیک ہے نا. یہ اگر ہے آپ کے ساتھ نہیں ہے, یہ بے شمار لوگوں کے ساتھ کی مسئلہ ہے. تو نماز جو ہے وہ اللہ نے انسان کو بنایا ہے, اللہ نے انسان کا دماغ بنایا, اس نے انسان کا دل بنایا, اس نے ہی اس کا کنسنٹریشن سپیس بنایا ہے کہ کتنی دیر تک ایک چیز پہ کنسنٹریٹ کر سکتا ہے. تو اس لیے اللہ کو معلوم ہے کہ اس نے کتنا کمزور انسان بنایا, ٹھیک ہے نا. تو اللہ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں بڑا کمزور انسان ہوں, ٹھیک ہے, اس نے بنایا ہے کمزور ہے. ٹھیک ہے جی جی, مختصر طور پہ بلند آواز. علی بھائی, بابا حضور نے اپنی ایک کتاب دل دریا سمندر میں ایک بات لکھی ہے غالباً مولانا روم صاحب کے حوالے کے حقائق کے مبنی الفاظ کے اوپر, جہاں پہ وہ ایک نا اپنا مسلمانوں اور کفار کے لشکر کا پڑاؤ ہوتا ہے. تو کفار کے سردار کی بیٹی جو ہے وہ اسلام قبول کر لیتی ہے. تو صبح فجر کی اذان کے بعد وہ کافر کے سردار وہ ہیرے جواہرات تو جو کچھ ہو لے کے آ جاتے ہیں, وہ شکریہ ادا کرتے ہیں. وہ مختصر سی بات. اچھا, یہاں پہ نماز کے مومن اور معراج کے لیے بات, جیسے ماشاءاللہ دین محمد صاحب نے اتنی پیاری تلاوت کی, اور اس کے اوپر جب ترجمے کا مفہوم آپ کو پتہ ہو تو کیا کہ یہی اسی کو ہی نہیں نماز مومن کی معراج کہیں گے. جی جی, کہ ایک کیفیت ہی ایسی بن جائے کہ جس میں قرآن پاک کی تلاوت میں ایک درد ہو اور پیچھے وہ جو بیان ہو رہا ہو وہ سمجھ آ رہا ہو. صحیح. تو یہاں تو کیفیت ہی ختم ہو جائے گی, یہاں تو ایک عجیب ایک واقعی ملاقات والا ماحول ہی بن جائے گا. یہ میرا دین محمد صاحب سے بھی سوال ہے اور آپ سے بھی سوال ہے. ٹھیک ہے, چلیں. صحیح. دین محمد صاحب کی مجبوری یہ ہے کہ وہ اس محفل میں آتے رہتے ہیں, وہ بڑے مؤدب انسان ہیں, ٹھیک ہے. آپ ابھی صرف دوسری دفعہ آئے ہیں. سوال ختم ہو گئے. علی بھائی یہ بتائیں وقت, زمانہ اور فاصلے تعلق کے ساتھ کس طرح سکڑتے ہیں اور کس طرح پھیلتے ہیں, اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل بتا دیں. یہ لوگوں کو آواز نہیں آئی, پھر سے بلند آواز. جی, وقت, زمانہ اور فاصلے تعلق کے ساتھ کس طرح سکڑتے ہیں اور کس طرح پھیلتے ہیں, اس کے بارے میں کچھ وضاحت فرما دیں. بات یہ ہے کہ وقت جو ہے, جس کو ہم زمانہ بھی کہتے ہیں, یہ رکا ہوا ہے, یہ نہ گزر رہا ہے, نہ کوئی یسٹرڈے ہے, نہ کوئی ٹوڈے ہے, نہ کوئی یسٹرڈے. یہ ایک ہی چیز ہے, ٹھیک ہے. جیسے آپ سمجھ لیں کہ ایک بہت بڑی سینری ہے, سینک جگہ ہے, ناران ہے, ٹھیک ہے, پہاڑی ہے, پہاڑی تو اپنی جگہ ہے, اور ایک مسافر ہیں, کچھ سیر کرنے آئے ہیں, تو وہ اس بس گزر رہی ہے, ٹھیک ہے نا. بس اگر تیز گزرے گی تو لگے گا کہ پہاڑی چل رہی ہے. ٹرین میں آپ نے دیکھا ہوگا, لگتا ہے کہ کھیت دوڑ رہے ہیں, اصل لگتا ہے ہم بیٹھے ہوئے کھیت دوڑ رہے ہیں. تو بات یہ ہے کہ وقت جو ہے, جو گزر گیا ہے, جو آج ہے, جو کل آئے گا, یہ ایک خوبصورت پہاڑی ہے
جو اپنی جگہ پہ موجود. ہم بس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ہم گزر رہے ہیں, ہمیں لگ رہا ہے کہ وقت گزر رہا ہے, وقت نہیں گزر رہا, وقت وہی ہے. تو جو گزر گیا وہ بھی اب موجود ہے, جو موجود ہے وہ تو موجود ہے ہی, جو آئے گا وہ بھی موجود, ٹھیک ہے نا. تو ہر چیز ہر وقت موجود ہے, ٹھیک ہے نا. کوئی گزر نہیں گیا ہے, کوئی آ نہیں گیا, ادھر کا ادھر, ٹھیک ہے. اور اس کی مثال وہ انہوں نے ابھی نماز جو ہے مومن کی معراج ہے, کیونکہ مومن کی اس میں ملاقات ہوتی ہے. اور یہ معراج کے واقعے میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ وقت جو تھا وہ ٹھہر گیا تھا, وقت گزرا ہی نہیں تھا, ٹھیک ہے. وہ زمانے حالانکہ اس سفر میں پچھلے سارے زمانے بھی دیکھ لیے, اگلے سارے زمانے بھی دیکھ لیے, موجودہ بھی دیکھ لیے, لیکن وقت نہیں گزرا, ٹھیک ہے نا. تو وقت وہیں رہا, ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے وقت کے ساتھ یہ مسئلہ ہے کہ وہ وہیں کا وہیں رہتا.